اس وقت اب جماعت کے ایک بزرگ اور جید عالم، خلافت کے فدائی، دین کے بے مثل خادم کو ذکر کروں گا جن کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے۔ مکرم سید میر محمود احمد ناصر صاحب، جو حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یہ گزشتہ دنوں 96 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر اب وہ دن دور نہیں کہ دنیا ایک حیرت ناک نظارہ دیکھے اور خلافت احمدیہ کی نگرانی میں ہر طرف اسلام ہی اسلام نظر آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جو بیج بویا گیا وہ خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کی نگرانی میں کرۂ ارض کو اپنے سائے میں لینے کے لیے تیار ہے۔ The Ahmadiyya Muslim community lost a devoted servant of Khilafat on Sunday. Sayyid Mir Mahmud Ahmad Nasir spent his final few years serving as the in-charge research cell, but his life of sacrifice began 8 decades earlier. Aged only 14, at the time of his father's demise, he made a firm pledge to his Khalifa. ایک دم میں نے ابا سے پوچھا کہ آپ کے لیے 17 مارچ کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، تو وہ کیا بات ہے؟ تو ابا کہتے ہیں کہ اس دن ابا جان یعنی ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی۔ Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahab, when he passed away, Hazrat Muslim Maud came to his place of residence and he stayed there for some time. He offered the prayers, I think Maghrib prayer as well there. نماز کے بعد حضرت مسلم موعود نے گھر میں ہی جو لوگ کٹے ہوئے تھے ایک تقریر عدلیہ کی۔ ابا کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں میرے بعد یعنی حضرت مسلم موعود کے بعد اگر جماعت کی علم کی کسی کو فکر تھی تو وہ میر صاحب کو تھی۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت مسلم نے فرمایا کہ اب مجھے ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو وقف کریں اور دین کی خدمت کریں۔ ابا کہتے ہیں حضور حضرت مسلم موعود تقریر ختم کر کے بیٹھے ہی تھے تو میں کھڑا ہو گیا، اور ابا کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ اب یہ وہ آدھے کھڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے، مگر جب پورے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر جذبات پوری طرح سامنے آ گئے، اور ابا کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ So that was just a young man's desire, young teenager's desire, but then later on he lived his life fully up to that, and after that he lived for almost 80 years, and alhamdulillah that he was blessed to fulfill his oaths. Born on October 15, 1929 in Qadian, Mir Mahmud Ahmad Nasir was the son of Hazrat Sayyid Mir Muhammad Ishaq Sahib Raziyallahu Anhu, the nephew of Hazrat Amma Jan Raziyallahu Anha, and later became the son-in-law of Hazrat Muslih Maud Raziyallahu Anhu. Throughout his life he was guided with the love of Hazrat Muslih Maud, one that instilled in him valuable lifelong lessons. حضرت صاحب کو آرام طلبی اور نرم مزاجی بالکل پسند نہیں، طبیعت مجاہدہ کرتی تھی اور پسند بھی کرتی تھی۔ میں جامعہ میں پڑھتا تھا، 2 مہینے پتہ نہیں کس بات کی چھٹی تھی، تو ہر ایک نے مجھے کہنا شروع کر دیا، میری والدہ نے بھی، میرے بھائیوں نے بھی، کہ میٹرک کا امتحان دے لو۔ ہمیں تو عادت تھی کہ ان کا بھی توڑنا ہے تو سب سے اجازت لینی ہے، تو میں نے ہاں نہیں کی۔ ہائی اسکول اس وقت ہوتا تھا چنیوٹ میں، ابھی ربا میں نہیں آیا تھا، تو نماز پڑھا کے یہاں کچی مسجد ہوتی تھی، اس میں پڑھا کے نماز، تو واپس جا رہے تھے ڈیوڑی میں پہنچے تو میں کہ حضور وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میٹرک کا امتحان دے لو۔ سوچا کچھ دیر، ہاں میٹرک کا امتحان دے لو، مگر یہ یاد رکھنا کہ اصل پڑھائی یہی ہے جامعہ کی طرف۔ تو وہاں ہم جانا شروع کر دیا، میں، میاں رفیع اور میرے بڑے بھائی میر مسعود، ہم گاڑی پر صبح چلے جاتے تھے، اور محمود اللہ شاہ صاحب ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، ان سے انگریزی پڑھتے تھے، انہوں نے عربی رکھی ہوئی تھی، میں نے سائنس لے لی تھی، میں سائنس پڑھتا تھا۔ تو حضرت صاحب کو پتہ لگ گیا کہ یہ گاڑی پہ جاتے ہیں، تو مجھے بلایا کہ گاڑی پہ جاتے ہو؟
ہاں جو گاڑی پہ جاتے ہیں کیا ہمارے پاس سائیکل نہیں ہے. میں نے کہا سائیکل نہیں میرے پاس. تو وہاں 3 سائیکل کھڑے ہوئے تھے. اچھا یہ سائیکل اور ساری پہ جایا کرو. اب 8 میل کا فاصلہ اس کا فائدہ بھی مجھے ہوا کہ جو باوجود اس کے کہ بچپن سے صحت کمزور ہے لیکن جفا کشی کی عادت پڑ گئی. His lifetime of service spanned over 7 decades. Appointed as a missionary to the UK in 1954. He later served in the USA and Spain. When Abba was posted to Spain, me and my mother had the honor of traveling with him to Spain, and this is July 1982. So we arrived at the mosque, Basharat Mosque in Spain. It was, the only way to describe it was but a shell. So the structural work had been done, but everything else that a building requires, finishings, carpentry, drainage, there was no drinking water, there were no kitchens installed, there were no, the basics, electricity, none of it had been done. So we arrived there in those circumstances, and alhamdulillah, both my parents worked so hard to get the arrangements done, to have the food ready. So Hazur's Kafla or entourage arrived just a couple of days before the actual inauguration, and there were thousands of people from all around the world. As you know, that this was a very special occasion, that there was first time after 700 years that Jamaat-e-Ahmadiyya was able to build a mosque in the heart of, that Catholic land after the expulsion of the Muslims from Spain by the Catholics. And it was an exceptional occasion. آج کا دن تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے اور خصوصاً ان کے لیے جو آج اس مبارک تقریب میں شامل ہیں بے انتہا خوشیوں کا دن ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ خوشیاں عام دنیا کی خوشیوں سے کس قدر مختلف ہیں. ان خوشیوں کا اظہار بھی ایک بالکل انوکھا اور اجنبی اظہار ہے. یہ خوشیاں ایک مقدس غم بن کر ہمارے دل و دماغ پر چھا گئی ہیں. His tireless devotion to the Jamaat was not only evident in his service, but deeply rooted in the example he witnessed firsthand. He closely observed the lifelong efforts of Hazrat Muslih Maud Raziyallahu Anhu and mirrored that same spirit of dedication and obedience to Khilafat throughout his own life. حضرت مبارکہ بیگم کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ قوم احمد جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے، انگنت راتیں جو تیرے درد میں سویا نہیں. قوم احمد جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے، قوم احمد. 2019 کی بات ہے، ہماری والدہ کی وفات ہو چکی تھی اس وقت. 2019 میں ابا نے یہاں جلسے پہ آنا تھا. مجھے یاد ہے اس وقت پی آئی اے کی فلائٹ جو پاکستان سے لاہور سے چلتی تھی صبح غالباً 6 بجے چلتی تھی اس وقت، اور دوپہر کو یا سپہر کو آفٹرنون میں یہاں لندن پہنچ جاتی تھی. اب آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے 3 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 3 بجے رات کے انہوں نے لاہور پہنچنا تھا. بہرحال اس رات آرام ملنا تو ناممکن بات دی، اور یہاں پہنچتے ہی لندن ہیتھرو پہ پھر آپ کو پتہ ہے سامان کا انتظار، پھر امیگریشن، پھر جو بھی لوازمات ہوتے ہیں انٹرنیشنل رائمل کے. باہر آئے، ہم لے کے آئے ان کو مسجد فضل، ان میں گیسٹ ہاؤس 53 کے کمرے میں ان کو ٹھہرنا تھا. اور پہنچ کے مجھے کہتے ہیں کہ میں نے نہانا ہے، کپڑے والا بدلنے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اب سیٹل ہوں. تو مجھے تھوڑا سا کام تھا اس وقت، اور میں ابا کو چھوڑ کے کمرے میں چلا گیا، باہر چلا گیا. خیر میں کام وام کر کے باہر واپس آیا کمرے میں، تو ابا نہا چکے تھے، تیار ہو چکے تھے، کپڑے بدل چکے تھے، اور ایک کرسی میز پہ گیسٹ روم میں کرسی میز پہ بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے، پڑھائی لکھائی کا کام کر رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا. میں کہا ابا آپ کچھ آرام کر لیتے، آپ لیٹ جاتے تھوڑی دیر، نہا لیے تیار ہو گئے آپ. ابا نے، مجھے یاد ہے کہ کوئی میز کے پر توجہ دیتے رہے، کہاں پہ کچھ لکھ رہے تھے. صاحب میرا نہیں خیال انہوں نے سر بھی اٹھائے میری طرف دیکھا ہے.
اور کہتی ہیں کہ دیکھو ابھی ابھی مجھے حضور کی طرف سے نیا کام آیا ہے، پروجیکٹ ملا ہے، نئی بات پہ گیا، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کو رائٹ اوے نہیں شروع کر دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی طرف سے کام ملا ہے اور میں اگر آپ کو نہ شروع کر دوں. One very important aspect of his life was his waqf zindagi, his commitment to and devotion to Jamaat Ahmadiyya, to Khilafat, to Islam Ahmadiyyat. And many times he told me, especially after I came to Jamia, that he used to tell me that always remember that you should be able to work at least for 18 hours a day. And many times he said that I used to work for 18 hours a day. He was very dedicated to his work. Even when he couldn't go to his office, he had an office set up in his house, and he would sit in office timings. If we ever went to his house in the morning when he was working, he would say, "Why are you here?" This is my office times, so you go home. His various roles in the Ahmadiyya Muslim community made him a target of persecution, and in 1989, he was imprisoned for one night under Section 298C, earning the honor of being an Asir-e Rahimullah. I came home from school and I was having exams, and I came home from school and my mom said, your father has been arrested, so pray for him. And there was no anxiety and no worries. Even then it was like alhamdulillah. But a few days prior to that, Abba had a friend, and he was a very pious man, and he had a revelation from God, and he said, the words were, "Ek raat ki dulhan." So, it kind of indicated towards the fact that Abba spent one night in that situation. But alhamdulillah, it's such an honor. And Khalifa Masih Rabi rahimahullah ta'ala wrote a letter to me congratulating me, giving me mubarakbad, that mubarak ho tumhare abba ko mashallah asirane rahimullah ka maqam mil gaya. He had the honor of serving under 4 Khulafa, and throughout his tenure as a servant of Ahmadiyyat, his dedication, love and respect for Khilafat was evident. Well, all I can say is he would express the same degree of respect, affection, and obedience to Hazrat Khalifatul Masih Khamis as he expressed to Hazrat Khalifatul Masih Salis or Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahimahullah. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ لندن آئے ہوئے تھے حضور. اس وقت مسجد فضل کے علاقے میں رہتے تھے، وہاں رہتے تھے. تو حضور مسجد فضل کے باہر کھڑے تھے، تو ایک جماعت کے بڑے سینئر آفیشل، تو انہوں نے ابا کو دیکھا. ابا بھی پہنچے تھے پاکستان سے ایک آدھے پہلے. تو انہوں نے ابا کو دیکھا اور کہا، "بی صاحب آپ کب تشریف لائے ہیں؟" تو ابا نے اسی وقت ہی مسجد فضل حضور کے گھر کی طرف یا دفتر کی طرف، آپ کو پتہ ہے، اشارہ کیا اور کہا، ان کا نام لے کے، دیکھیں یہاں پر تشریف کوئی نہیں لاتا، یہاں پر سب حاضر ہوتے ہیں. But alhamdulillah, Abba has been very loyal to all Khulafa, and Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, so we've all witnessed, Abba would never sit down. If Hazur had not sat down, Abba would not sit down. His love for Khilafat would naturally lead him to write to the Khalifa of the time often, something which he passed on and instilled within his children too. لیکن ایک بات وہ ضرور کرتے تھے کہ ہمیں کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی، نہ تو بچپن میں ہے لیکن بڑے ہو کر بھی کوئی بھی ایشو ہو تو کہتے تھے سب سے پہلے حضور کو لکھو. کبھی کوئی آ جاتا تھا ابا کے پاس، میر صاحب دعا میں دعا کی درخواست ہے، یا کوئی خط آ جاتا تھا تو مجھے یاد ہے اسی خط کے اوپر اسی پر نوٹ لکھ دیتے تھے، حضور کو لکھے. بہت ہی شفقت فرماتے ہیں، اور خط بھی ایسی محبت سے لکھتے ہیں کہ بس مجھے واضح شرم بھی آ جاتی ہے. جب میں پرنسپل تھا اس وقت حضور نے مجھے یہ خط لکھا تھا. حضور لکھتے ہیں، آج کل آپ ایک عظیم ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے خدمات بجا لا رہے ہیں. خدا کرے آپ کے ہاتھوں سے وہ خادم دین نکلیں جو اس دور میں بہترین ناصر دین بھی ہوں. دنیا کی ہوا و ہوس سے پاک ہوں، میرے دست و بازو ہوں. کیا مقام ہے، میرے دست و بازو ہوں، دنیا کی چکا چوند سے ہمیشہ پاک ہوں.
میری فکروں کو دور کرنے والے ہوں، اللہ کے تعلق تمام دنیاوی تعلقوں اور محبتوں سے زیادہ ہو، اس کے رسول اور اس کے عاشق صادق سے محبت، بے پناہ محبت کا تعلق ہو، اور آپ کا مددگار ہو، ہمیشہ اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھاتا رہے، دعائیں کریں دعائیں کریں دعائیں کریں اور دعاؤں سے میری مدد کریں۔ والسلام رضا مسرور احمد۔ تو یہ ہے مقام جامعہ کا اور جامعہ کے طلباء کا اور جامعہ کے اساتذہ کا۔ بے شک دنیا باہر بہت چکا چوند رکھتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، مگر جو حسن یہاں ہے وہ سمجھنے سے ہی معلوم ہے۔ اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے۔ ہمیں میر صاحب شفیق باپ کی طرح آپ نے ہماری تربیت کی، اور جامعہ کا یہ 7 سال کا عرصہ اس شفیق باپ جو ہمارے جسمانی باپ سے زیادہ ہم پر شفقت کرنے والا ایک روحانی باپ تھا، اس نے ہم پر وہ شفقتیں کی۔ میر صاحب اس قدر ہمیں خلافت کے قریب کرنا چاہتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے الفاظ کے ساتھ ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہوتی تھی، آپ کے عمل کے ساتھ تربیت ہو رہی ہوتی تھی۔ اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں۔ Just recently, in the last few years of his life, because of his health, Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz had said to him that you cannot start work, because his office had shifted to his home, that you cannot start work until it's 10 o'clock. So he said, you know, میں تیار ہوتا ہوں 10 بجے سے پہلے، بس میں تیار ہوتا ہوں، and it's only because Hazur's orders I don't start work until as soon as the clock would strike 10, he would start his work. And then we weren't allowed to come. I used to visit from abroad, and he was like, hey, abhi chali jao, don't visit me right now, visit me in the evening. And nothing would distract him from his work. رب عز و جل خارج از بیان ہے۔ جماعت کو قدر کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں جماعت کے لوگوں کو قدر کرنی چاہیے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نادان بیوقوف جن کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا کیا آرام ہے، وہ کسی وقت دوسرے باہر کے ماحول میں جا کے دیکھیں، پھر پتہ لگے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور خلافت کے بعد ہمیں کتنی رحمتیں ہیں۔ ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے، ہم اس کو نبھائیں۔ خلافت کے ایک عظیم معاون اور مددگار تھے، جانثار تھے، حرف حرف پر عمل کرنے والے تھے، با وفا تھے، ایسے سلطان نصیر تھے جو کم ہی ملتے ہیں، عالم و عمل تھے۔ مجھے کم از کم ان جیسی کوئی مثال ابھی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کرے کہ ایسی مثالیں اور بھی پیدا ہو جائیں، اور ایسے باوفا اور مخلص اور تقوی پہ چلنے والے مددگار اللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کو عطا فرماتا رہے، اور ان کے اولاد کو بھی ان کے باپ کی دعاؤں کا حساب دار بنائے، اور ان کے عمل پر، ان کی نصیحتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔